السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول تھے۔ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی دوبارہ چلی، یعنی جب دنیا میں طوفان آیا تو اس کے بعد صرف دنیا میں 80 لوگ بچے تھے، سب کے سب طوفان میں غرق ہو چکے تھے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 1000 سال تک لوگ ایک اللہ کی توحید پر قائم رہے۔ ان لوگوں میں بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ ان برے لوگوں میں کچھ نیک لوگ بھی تھے، اور یہ برے لوگ نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہی چیز بعد میں شرک کا ذریعہ بنی۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے، شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ نیک لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھو، اور ان بتوں کو وہی نام دو جو ان نیک بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پتھروں کے بت بنا کر ان کے نام اپنے بزرگ والے رکھ دیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہ ہوئی، لیکن جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تو ان کی اولادوں نے آہستہ آہستہ بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور ان سب لوگوں نے اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور ان کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اور تم میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے اور دن رات لوگوں کے گھروں میں جا کر ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے، اور ان کو اعلانیہ اور خفیہ طور پر بھی دعوت دیتے، یہاں تک کہ آپ کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے دیتے 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ کا مذاق بناتے اور کہتے تھے، اے نوح، تو نے ہمیں بہت ڈرا لیا اور بہت دھمکا لیا، اب اگر تو سچا ہے تو اس عذاب کو لے کر آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا اور اس کے عذاب سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ وقت گزرتا گیا، اب جو لوگ شروع میں مسلمان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا، آپ کی قوم سال در سال برائیوں میں آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غم نہ کریں۔ جب آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آ گئی تو آپ نا امید ہو گئے اور آپ نے اپنی قوم پر بددعا کی، اے اللہ، تو روئے زمین پر کسی منکر کو نہ چھوڑنا، اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دینا، اور تمام کافروں کو ہلاک کر دینا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک بڑی کشتی تیار کرو، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑی پر رہتے تھے، چنانچہ انہوں نے بہت سارے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی بناتے رہے۔ روایتوں کے مطابق یہ کشتی 100 سال میں بن کر تیار ہوئی۔ نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے میں لگ گئے۔ کافر لوگ جب آپ کو کشتی بناتے دیکھتے تو آپ کا مذاق بناتے۔ بعض روایتوں کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جس طرح اس کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اس کو اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ جب اوپر سے بارش پڑے تو ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جس طرح نیچے کے لوگ غرق ہونے سے محفوظ رہے، اسی طرح اوپر کے لوگ بھی محفوظ رہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے، ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ یہ کشتی کا حلیہ تھا، اور یہ کشتی دنیا میں آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور عبرت اور نشانی باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد طوفان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کی ایک نشانی حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتائی تھی۔ آپ کے گھر میں ایک تندور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب یہ تندور جوش مارنے لگے اور جب اس سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا وعدہ آ گیا۔ چنانچہ اس وقت مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا۔ کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے۔ جب تندور جوش مارنے لگا تو آپ نے ایسا ہی کیا جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ آپ لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے پانی کھول دیا اور دنیا میں سیلاب آ گیا، اور اس سیلاب میں دنیا میں رہنے والے انسانوں اور جانوروں کو غرق کر دیا،
اور وہ سیلاب پہاڑوں سے اوپر ہو گیا، لیکن صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی، اور صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک سے بیٹھ جاؤ تو تم کہنا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا اے میرے رب تو مجھے ببرکت نیچے اتار اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: حام، سام، یافس اور کنعان۔ آپ کے 3 بیٹے آپ پر ایمان لائے، لیکن آپ کا ایک بیٹا کنعان اور آپ کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، یہ دونوں آپ پر ایمان نہیں لائے۔ جب لوگ کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے اپنے کافر بیٹے سے کہا کہ تو بھی کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن۔ تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی کسی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے محفوظ رکھے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم فرمائے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان ابھی گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ آپ کے گھر والوں کو بچا لے گا۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ پکار اٹھے، اے اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا اور کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اے اللہ، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں وہ طلب کروں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو مجھے نہ بخشے گا تو میں ضرور خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لے کر پانی کی تیز لہروں پر چل رہی تھی۔ اب دنیا کی ہر چیز ہلاک ہو چکی تھی سوائے آپ کی کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی روایتوں کے مطابق 6 مہینے تک کشتی میں سوار رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے وہ طوفان رک گیا اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سارا پانی نگل لے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور وہ خشک ہو گئی۔ اب کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم سلامتی کے ساتھ کشتی سے نیچے اتر جاؤ اور تم پر برکت نازل ہوگی اور ان پر بھی جو آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوگی۔ پھر صرف حضرت نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل چلی۔ زمین میں حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد کے علاوہ کسی کی نسل باقی نہ رہی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی دوبارہ یہیں سے شروع ہوئی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے اور پھر آپ وفات پا گئے۔